بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، محمد حنیف صاحب کا جو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت موجزانہ طور پر دے دی، یہ ایک ایسی گمراہی ہے کہ جو اس کے اندر گرے گا آخر کار اس نے جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ اس لیے کہ اللہ اپنی صفت کسی کو نہیں دیتا۔ معجزے کا الفاظ لگا کے لوگوں کو دھوکہ دینا، فریب دینا، مکار بننا، یہ بالکل دھوکہ ہے۔ اللہ اپنی صفت کسی کو نہیں دیتا۔ دیکھیے، مثال کے طور پہ کلیم بدر کے لوگ، وہ جو تھے سردار، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہا گیا کہ یہ معجزہ ہے، لیکن جو اللہ کی اپنی ذاتی صفت ہوتی ہے، جو اللہ کی ذات ہے، اس کی صفات ہے، اس کے حقوق و اختیارات ہے، علم ہے، تصرفات ہے، اس میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا، نہ ویسے نہ موجزانہ طور پر۔ یہ بہت بڑا فریب دیا ہے اس نے، محمد حنیف نے۔ اس نے اتنا بڑا فریب دیا ہے، جو اندھا، عقل کا اندھا اس کے پیچھے لگے گا وہ خود بھی ہلاکت میں پڑے گا اور اپنے بیوی بچوں کو، اپنے خاندان کو بھی ہلاک کرے گا، کیونکہ اللہ اپنی صفت کسی کو نہیں دیتا۔ اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ خالصاً اللہ کا فعل ہوتا ہے، پیغمبر کا، وہ پیغمبر کو دیتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ پیغمبر کو صرف حکم یہ ہوتا ہے کہ تو اللہ کے اذن سے یہ اعلان کر۔ وہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کے اذن سے ہو جا، یعنی کہ وہ دیکھو الفاظ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے اذن سے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ اس کا فاعل ہوتا ہے، اللہ کا فعل ہوتا ہے معجزہ، پیغمبر کا فعل نہیں ہوتا۔ پیغمبر اگر ہاتھ سے پرندے بنا رہا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے اذن سے اڑو، تو اللہ ان کو اڑاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں اڑایا ان کو، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کئی جگہ بیان کی ہے۔ اس کو بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے حکم سے یہ چیز اڑتے تھے، اور ہمارے حکم سے پانی کے اندر راستہ بنا، یعنی کہ اللہ کا فعل ہے وہ۔ تو دیکھیے محمد حنیف کس طرح دھوکہ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی موجزانہ طور پر۔ میرے بھائیوں، جو اس عقیدے کو اپنائے گا وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا، اس کے بچے، اس کا خاندان ہلاکت میں پڑ جائے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کسی کو شریک نہیں کرتا، سمجھے؟ یہ محمد حنیف کی بہت بڑی فریب کاری ہے۔ صرف اپنے تعظیمی سجدے کو جائز قرار دینے کے لیے، اس کو جواز بخشنے کے لیے محمد حنیف نے پھر یہ شرک کیا۔ دیکھیے، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آدمی 100 جھوٹ بولتا ہے، پھر وہ جھوٹ ہی رہتا ہے۔ محمد حنیف نے تعظیمی سجدہ، یہ ایک جھوٹ گھڑا، اپنے نفس کی پیروی کی، ابن کثیر کی اتباع کی، ابن کثیر کا چربہ کیا، اور اس کو جواز بخشنے کے لیے پھر محمد حنیف کی جب گرفت کی گئی تو محمد حنیف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت دے دی موجزانہ طور پر۔ تو اپنی صفت اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں دیتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی صفت دے دے موجزانہ طور پہ، معجزے کا بھی الفاظ لگا دو، تو پھر اللہ کی صفت میں وہ شریک ہو گیا پیغمبر۔ اور پھر محمد حنیف کہتا ہے کہ اللہ اپنی صفت جب چاہے جس کو دے دے، تو پھر توحید اور شرک کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو ذرا بھی شعور ہے، ادراک ہے، اور وہ قرآن حدیث کو پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے تو پھر دین تبلیغ اس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ نہ صلاۃ پڑھنے کا کوئی مقصد ہے، نہ اذان دینے کا کوئی مقصد ہے، نہ قرآن پڑھنے کا کوئی مقصد ہے۔ اگر کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، گھوڑے کی پوجا کر رہا ہے، جس کی وہ پوجا کر رہا ہے، پھر اس کو روکا نہیں جائے گا، اس لیے کہ اللہ تو اپنا شریک خود بنا رہا ہے محمد حنیف کے بقول۔ تو اگر یہ شرک کر رہے ہیں دوسرے لوگ، تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ تو میرے بھائیوں، محمد حنیف کے اس باطل اور گمراہ کن عقیدے سے اپنے بال بچوں کو بچاؤ۔ جو لوگ کسی بھی وجہ سے محمد حنیف کا ساتھ دیتے ہیں، وہ جان لیں، وہ زندہ رہیں
تو یہ جان کر زندہ رہیں کہ وہ کفر و شرک کر رہا ہے اور شرک کا وہ دائی ہے، دائی شرک ہے، اور وہ اللہ پر بہتان عظیم اسی طرح لگاتا ہے۔ دیکھو مشرکان مکہ کا کیا قصور تھا، وہ اللہ کے ماننے والے تھے، وہ بارشیں برسانے والا اللہ کو مانتے تھے، کھیتی اگانے والا اللہ کو مانتے تھے، ہوائیں چلانے والا وہ اللہ کو مانتے تھے، نباتات کو پیدا کرنے والا وہ اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن گواہ ہے اس کے اوپر، وہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ کو مانتے تھے۔ دیکھو جب ان کی کشتی طوفان میں پھنسی تو انہوں نے خالص کر کے اللہ کو پکارا، اور اللہ نے ان کی کشتی کو طوفان سے نکال کر کنارے پر لا کھڑا کیا، لیکن اس کے بعد پھر وہ اللہ کا شریک بنانے لگے۔ تو میرے بھائیوں، ان کا تو قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جن کو تو نے خود اپنا شریک بنا لیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کدین ہرگز نہیں، اللہ نے کسی کو شریک نہیں بنایا۔ تو بتائیے یہ تو مجھ سے بھی بڑا جرم کر رہا ہے، اور یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے یہ معجزے کا الفاظ لگا کر۔ اس کذاب سے، دیکھیے میں سخت الفاظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ لوگ غور کریں، پھر قیامت والے دن اور قیامت سے پہلے جب ان کی روح نکالی جائے گی، اس دن یہ چیخیں گے اور چلائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہمیں کہاں لیے جا رہا ہو۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنے ایمان کو ٹھیک کر لو، واپس پٹڑی پر آ جاؤ، واپس ٹرین کی پٹڑی پر آ جاؤ، اس راستے پر آ جاؤ صراط مستقیم پہ جس سے تم اتر گئے ہو۔ اور یہ تمہیں فریب دے رہا ہے، چکر دے رہا ہے محمد حنیف، کیونکہ یہ نفس کا پجاری ہے، یہ خواہشات کا اسیر ہے۔ اس نے اپنی خواہشات کو، اپنے ذاتی عقیدے کو، اس نے قرآن کا عقیدہ بنانے کی ایک گھٹیا اور ناکام کوشش کی ہے۔ یہ قرآنی عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، اور وہ شکر گزاری کے طور پر سجدے میں گرے۔ دیکھیے ابن کثیر کی اس نے اتباع اور پیروی کی۔ یہ اتنا کذاب آدمی ہے کہ ڈاکٹر عثمانی کی جو تشریحات ہے اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ ان کی تقریریں نہیں ہیں، ڈاکٹر صاحب کی تقریریں نہیں ہیں۔ بخاری کا نام لیتے ہوئے اس کو موت پڑ جاتی ہے۔ پھر دیکھیے وہ کیا نام ہے، عبداللہ بن عباس کا قول لے کر آئے ہیں، اس کو بھی نہیں یہ مانتا۔ تو کیونکہ یہ پجاری ہے ابن کثیر کا، ابن کثیر سے یہ متاثر ہوا ہے، اور اس کی جن کو اگر شک ہے تو وہ ابن کثیر کی تفسیر پڑھیں اور محمد حنیف کی تفسیر پڑھیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا اس نے کس طرح لوگوں کو خود بھی گمراہ تھا اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ اور یہ کہتا ہے توحید، کون سی توحید؟ اس کی توحید وہی توحید ہے جو مشرکان مکہ کی توحید تھی، اس کی وہی توحید ہے جو اہل حدیثوں کی توحید ہے، بلکہ اہل حدیثوں سے بدتر توحید ہے اس کی۔ اب اس کی توحید جو ہے دیوبندیوں سے بدتر توحید ہے، رافضیوں سے بدتر توحید ہے اس کی۔ اور اس نے قانون سازی کی ہے، یہ بہت بڑا مجرم ہے۔ اس نے قانون سازی کی ہے سورہ یوسف کے اندر، جس کا اس کو بالکل بھی حق نہیں تھا قانون سازی کرنے کا۔ آپ دیکھیے کہ یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اگر یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو جس طرح یہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو صحابہ کرام سوال کرتے، زبان نبوت، کیونکہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا تھا، نہ کسی نے سوال کیا اور نہ زبان نبوت نے اس کی کوئی تشریحات کی۔ اس کی جرت کو دیکھیے، اس نے کتنی جرت کی کہ اس نے قرآن کے اندر دست درازی کی، تحریف کی، اور کہتا ہے یہ قرآنی عقیدہ کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے۔ میں تو حیران ہوں، اس کی ہمت پہ حیران ہوں کہ یہ آگ کے اوپر صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے۔